اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول مخاصمہ میں شرک جو توحید کی ضد ہے اس پر بحث جاری ہے۔ شرک فی العلم، شرک فی التصرف، شرک فی الدعا پر بحث ہو چکی ہے۔ آج شرک کی ایک قسم جس پر قرآن مجید میں رد کی گئی ہے، آج اس پر بحث کریں گے، وہ ہے نظر لغیر اللہ۔ نظر لغیر اللہ یہ بھی تحریم و تحلیل سے تعلق رکھتا ہے۔ نظر تو عبادت ہے، منت رکھنا، حدیث اس باب میں موجود ہے، قرآن مجید میں بھی ہے اس کے بارے میں۔ یہ عبادت اکثر مالی ہوتا ہے، اس میں اکثر عبادات بدنی بھی ہوتی ہے۔ کسی نے 2 رکعت نماز کی نظر کی، کسی نے روزے کی نظر رکھی، کسی مال یا فصل کا ٹکڑا، جانور یا عبادت کو غیر اللہ کے نام سے موسوم کرنا، غیر اللہ سے تقرب کے لیے، اس عقیدے سے کہ یہ مالک ہے نفع و ضرر کا، ہمارے حال پر خبر ہے، یہ عقیدہ شرکیہ ہے۔ اگر ساتھ میں یہ عقیدہ ہو، شرک اعتقادی ہے، پھر یہ عقیدہ رکھے کہ یہ نظر پورا کرنا بالکل فرض ہے، اگر پورا نہ کروں تو جس کے نام پر نظر ہے وہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، اگر پورا کروں تو خیر پہنچائے گا۔ اس عقیدے پر زیادہ تر نظر و نیاز ہوتے ہیں۔ ہر ماہ کے 11 شریف، بعض لوگ اس طریقے پر 11 تاریخ پر اپنا سارا دودھ دیتے ہیں، ان کا عقیدہ ہوتا ہے اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر ہمارے بینس دودھ نہیں دیتے۔ قرآن مجید میں اس پر رد کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ 173 نمبر آیت میں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، 173 نمبر آیت۔ غیر اللہ کی حرمت کا سبب یہ ہے، کس نے حرام کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ۔ سورہ انعام میں تاکیداً کہا گیا ہے 145 نمبر آیت میں قل لا اجد فیما اوحی الی ما محرما علی طعام یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس او فسقا اہل لغیر اللہ بہ، 145 نمبر آیت۔ یہاں او فسقا یا اہل لغیر اللہ بہ فرمایا گیا۔ سورہ نحل 115 نمبر آیت میں ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ اسے اصول المحرمات کہتے ہیں۔ یہ 4 جو ہے تمام ادیان میں یہ حرام ہے، مردار، خون، خنزیر کا گوشت، ما اہل لغیر اللہ۔ ما اہل کی 4 طرح کی تفسیر ہے، حالانکہ تفسیر کا قاعدہ اور قانون یہ ہے، بعض مفسرین تخصیص کرتے ہیں، بعض تعمیم کرتے ہیں، اور سب کے الفاظ قرآن مجید کی آیت کے ساتھ برابر ہوتے ہیں۔ یہ تعارض نہ ہو تو سب تفاسیر کو لینا چاہیے۔ بعض کے مطابق ما اہل لغیر اللہ میں ما جو ہے یہ اس سے مراد جانور ہے، اور اہل سے مراد ذبح ہے، لغیر اللہ سے مراد باسم غیر اللہ ہے، یعنی ذبح کرتے وقت یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیر کے نام، فلاں بزرگ وغیرہ کے نام پر ذبح کرتا ہوں تو یہ حرام ہوا۔ مشرکین عرب اس طرح کرتے تھے۔ اگر اسم اللہ غیر اللہ کے ساتھ ذکر کیا جائے تب بھی حرام ہوگا۔ مثلا کہے بسم اللہ و محمد رسول اللہ، بسم اللہ وفلا، بسم اللہ وفلا، تب بھی حرام ہوگا۔ دوسرا تفسیر یہ ہے ما جانور، اہل ذبح، لغیر اللہ، لام سے مراد لتقرب غیر اللہ، یعنی غیر اللہ کے تقرب کے حصول کے لیے، تعظیم غیر اللہ کے لیے۔ تیسری تفسیر یہ ہے ما اہل لغیر اللہ کیا ہے؟ ما ہر چیز کو کہتے ہیں، اہل تو آواز کو کہتے ہیں، مشہور کرنے کو کہتے ہیں، ذبح کو تو نہیں کہتے۔ لغیر اللہ میں لام تقرب کے لیے، ہر وہ چیز جس پر آواز ہو مشہور کی جائے، تقرب غیر اللہ کے لیے تعین کرے کہ یہ فلاں بابا کا شکرانہ ہے، نذرانہ ہے، شمع، جھنڈا، غلاب وغیرہ سب شامل ہے اس میں، نذرانہ ہے یہ فلاں کا۔ چوتھی تفسیر یہ ہے ما اہل لغیر اللہ میں جو ما ہے وہ کہتے ہیں بات کو، اہل بات کو، بات کی مشہوری کو مشہور کرنا، لغیر اللہ تقرب غیر اللہ کے اصول کے لیے، ہر وہ بات جو منہ کے ذریعے مشہور کی جائے، نظر اور تقرب لغیر اللہ کی بات، یہ کلمہ حرام ہی حرام ہے کہ یہ فلاں چیز فلاں بابا وغیرہ کے نام پر نظر ہے، منت ہے، یہ کلمہ ہی حرام ہے، یہ چیز بھی حرام ہو گیا۔ یہ تفاسیر ابن کثیر، جلالین وغیرہ سے محفوظ ہے۔ دور جاہلیت میں عرب غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کرتے تھے، ان پر رد ہے، مگر جس طرح یا ایھا الناس میں تمام قیامت تک کے آنے والے لوگوں سے خطاب ہوتا ہے، اور مگر مکے کے ابتدائی لوگ بھی شامل ہوتے ہیں۔ اب کوئی یہ کہے کہ صرف مکے کے لوگ مراد ہے، اس طرح کی تفسیر بالکل تحریف ہوگی۔ یہ ابھی عنوانات ہوئے جس پر بحث کی گئی۔ دوسرا قرآن پاک نے اسے نظر لغیر اللہ کو مشرکین کا عمل کہا ہے، سورہ انعام 136 نمبر آیت میں
وجعلوا لله مما زرع من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. وجعلوا میں ضمیر مشرکین کو راجع ہے. عرب کے مشرک ان لوگوں نے اپنے فصل اور جانوروں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کے حصے بھی بنائے. اللہ کا حصہ بھی مقرر کرتے اور غیر اللہ کے لیے بھی حصہ مقرر کرتے، شرکا کا حصہ بھی بناتے تھے. سورہ نحل 56 نمبر آیت میں ارشاد مبارکہ ہے وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ. 56 نمبر آیت میں وہ لوگ جسے پتہ نہیں یہ ان کے نام پر حصے مقرر کرتے ہیں. ان کو پتہ نہیں تھا اور یہ ان کے نام پر حصے مقرر کرتے تھے، وہ بے خبر ہوتے تھے. دوسرا عنوان اس کو فسق کہا گیا ہے، یعنی نظر لغیر اللہ کو. کبھی فسق کامل بھی کہتے ہیں. سورہ مائدہ 3 نمبر آیت میں ذالکم فسق. سورہ انعام میں فسق کہا گیا ہے، دین سے نکلنا مراد ہے. چوتھا عنوان ہے اس کو سو حکم کہا گیا ہے. سو یعنی ناکارہ فیصلہ. مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ایک تو اس میں تم 2 حصے بناتے ہو. ساء ما یحکمون، برا فیصلہ یہ لوگوں نے کیا ہے. پانچواں عنوان ہے اسے اللہ تعالیٰ پر ابتراء اللہ کہا گیا ہے. یہ اللہ پر جھوٹ کہا، جھوٹ باندھنا، قصے گڑنا، جھوٹے قصے بناتے ہو تم. سورہ انعام 137 نمبر آیت میں ذرہم وما یفترون 137 نمبر آیت میں. 56 نمبر آیت میں ہے تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون. 56 نمبر آیت قسم ہے اللہ کی اس جھوٹ کا تم سے پوچھا جائے گا باقاعدہ. چھٹا عنوان ہے اس سے زور کہا گیا ہے. زور یہ بالکل ایک ٹیڑھی بات ہے، کجی والی بات ہے. زور وہ جھوٹ جو حق سے پیرا ہو. سورہ حج 30 نمبر آیت میں واجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور 30 نمبر آیت سورہ حج. بندگی اور نظر وغیرہ اوثان بتوں کے لیے اور اس کے لیے شرک یا کلمات ادا کرنا، یہ سب زور ہے. اس سے اپنے آپ کو بچائے. یہ شرک دنیا میں ہو رہا ہے. اس کا مقابل توحید بھی ہے، اسے نظر اللہ کہتے ہیں. ہر چیز کی پہچان اس کی ذات سے ہوتی ہے. نظر الہی کیا ہے؟ مال، جان اور عبادت، کوئی بھی چیز وہ اپنے آپ پر واجب کرنا اللہ کے لیے، مشروط ہو یا غیر مشروط ہو، معین ہو یا غیر معین ہو. شرط لگایا کہ یہ کام ہو گیا تو اللہ کے نام پر اتنی دیکھ خیرات کروں گا، 2 رکعت نفل پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو دھوپ میں کھڑا تھا. پوچھا کیوں کھڑے ہو؟ تو اس نے کہا نظر رکھا ہے. فرمایا بیٹو اس طرح کی نظر نہیں کیے جا سکتے کہ کھڑے ہو کر قرآن پڑھوں گا وغیرہ. اس طرح کی نظر نہیں ہے اسلام میں. یا کوئی کہتا ہے میں نے نظر رکھا ہے، کس سے بات نہیں کروں گا، چپ رہوں گا، حدیث کی روح سے اس کا نظر بھی صحیح نہیں ہے. پہلے ادیان میں ایسا تا نظرت الرحمن صوم یہ شرائط ہوتے تھے. ایک شرط یہ بھی ہے کہ گناہ کے لیے نظر نہیں کیا جا سکتا. معصیت شرک بھی ہے یہ، جس کا پہلے بھی ذکر ہوا ہے. نظر الہی کے 3 عنوانات ہیں، مسئلہ قرآن سے ثابت ہے. ایک ترغیباً کہا گیا ہے ذکر اعمال صالحہ کا. سورہ عمران میں 35 نمبر آیت میں عمران کی بیوی کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے جو ایک نیک عورت تھی، اس کا بیان ہے. اس قالت امرات عمران ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. یا اللہ میں نے تیرے لیے نظر رکھا ہے. سورہ مریم 26 نمبر آیت میں فرمایا، مریم نے کہا انی نظرت للرحمن الصوم، اللہ کے لیے نظر کرتے ہیں. نظرت للرحمن اس طرح ترغیباً فرمایا جا رہا ہے. سورہ بقرہ 270 نمبر آیت میں وما انفق من نفقۃ او نظرت من نظر فإن اللہ یعلمہ. ایک انفاق ہوتا ہے جو اپنے اوپر لازم نہیں کیا جاتا، ایک نظر ہوتا ہے جسے اپنے اوپر لازم کیا جاتا ہے. دونوں کام کرنے چاہیے، اللہ کو خبر ہے اس کے. سورہ نحل میں کہا ہے نیک لوگوں کی صفت ہے یہ. سورہ دہر میں یوفون بالنظر، نظر پر وفا کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں. حکم کیا ہے شریعت میں اس سے متعلق؟ 2 حکم ہے. ایک تو یہ ہے کہ نظر الہی کی بے عزتی نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ کی طرف ایک چیز منسوب ہوا. دوسرا حکم یہ ہے کہ وفا واجب ہوگا، پھر اس کا پورا کرنا پھر واجب ہوگا. سورہ مائدہ میں پہلا حکم ہے. دوسری آیت میں یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ. شعائر اللہ میں وہ اشیاء داخل ہے جو اللہ کے نام پر ہو. سورہ حج میں ارشاد ہے 29 نمبر آیت میں وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، یعنی حاجیوں نے جو نظر کیے ہیں وہ پورے کرے. تیسرا عنوان ہے اس کی حکمت. بعض چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہوتے ہیں، یہ یا اللہ نے خاص کیے ہوتے ہیں یا لوگوں نے خاص کر رکھے ہوتے ہیں. سورہ مائدہ 97 نمبر آیت میں جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والحدی والقلائد ذلک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم. اس میں آپ کا ایمان، آپ کے ایمان کا علم الہی سے متعلق عقیدے کا امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر عالم ہے. مانتے ہو کہ نہیں؟ حدیث اس کی تائید میں آئے ہیں. ایک تو عام حدیث ہے
لا نظر اما فی معصیت اللہ. دوسرے حدیث ہے ثابت رضی اللہ عنہ کا، نظر کی کچھ شرائط کی طرف اشارہ ہے. ایک شخص نے نظر کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ میں کچھ اونٹ ذبح کروں گا اللہ کے نام پر، بوانا کے مقام پر ذبح کروں گا. بوانا ایک قصاب خانہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بوانا جو تم نے خاص کیا ہے اس میں کوئی درگاہ وغیرہ تھا غیر اللہ کا، تو کسی کی پرستش کے لیے مخصوص تو نہ تھا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا، اب بھی نہیں ہے، پہلے بھی نہیں تھا. دوسرا سوال یہ پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جاہلیت کے عرس وغیرہ منعقد تو نہ کیے جاتے تھے؟ جاہلیت کے جو میلے تھے اس میں ذبح ہوتے تھے؟ تو عرض کیا اللہ. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاؤ کبھی نزد کا، یعنی کیوں یہ تفریح کی؟ اس سے معلوم ہوا کہ تم اللہ تعالیٰ کے نام پر نظر کرتے ہو. ابھی کسی نے دربار غیر اللہ کا خاص کر رکھا ہو کسی میل یا اس کے وقت وہ نظر پورا کرنا چاہتے ہو تو یہ ناجائز ہے. امام بخاری نے ایک تفصیلی کہانی نقل کی ہے زید بن عامر بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ دین کی تلاش میں تھے کہ مشرکین کا دین خراب ہے، صحیح دین تلاش کرنے لگا. یہودیوں کے ایک عالم سے ملا، اس سے پوچھا مجھے صحیح دین کے بارے میں رہنمائی کیجیے جو دین حنیف ہو، ابراہیم علیہ السلام کا دین ہو. تو اس نے کری سنا دی. اس نے کہا اگر ہمارے دین کو قبول کرو گے تو تباہی میں پڑ جاؤ گے. اس نے کہا میں تو تباہی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں، میں تو دین حنیف کا متلاشی ہوں. اس نے کہا فلاں کے پاس جاؤ، میرے پاس نہیں ہے ایسا تمہیں رہنمائی کے لیے کوئی بات میرے پاس نہیں ہے. اس نے بھی اس کے پاس گیا، دوسرے کے پاس، اس نے بھی کہا دین حنیف ہمارے پاس نہیں ہے، اگر ہمارے دین قبول کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے. تو صحرا میں اللہ تعالیٰ کی طرف عاجزی کے ساتھ رونے لگے. میں تو آپ کی دین حنیف کی طلب میں لگا ہوں مگر وہ نہیں مل رہا، آپ ہی اس کی طرف میری رہنمائی فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا، دین توحید اس کے دل میں ڈال دیا اور یہ بات دل میں ڈال لی کہ تمہارے قوم کے یہ قریش جو مویشی بکری گائے وغیرہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں وہ نہیں کھاؤ گے. دل میں یہ عقیدہ اس کا بیٹھ گیا. اس زمانے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تھے مگر نبوت ملی نہیں تھی. حدیث بخاری میں آتا ہے فقدم الیہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ایک دسترخوان لایا گیا، گوشت سے بھرا ہوا تھا. نبی علیہ السلام نے انکار کیا. اس کے کھانے اس محفل میں یہ زید بن عامر بھی تشریف فرما تھے. جب اسے پیش کیا گیا تو اس نے بھی انکار کیا کہ میں تمہاری انصاب کے گوشت نہیں کھاتا. انکار کیا. اس نے دلائل بھی پیش کیے کہ یہ اللہ نے پیدا کیے ہیں، بارش بھی اللہ نے برسایا ہے، پودے بھی اس اللہ تعالیٰ نے لگائے ہیں، اسے کھا کر تمہارے مویشی پلتے ہیں، پھر تم اسے غیر اللہ کے نام پر کیوں ذبح کرتے ہو؟ اسی طرح طارق ابن شہاب کا حدیث ہے، مصنف ابن شیبہ لے آیا ہے، وہ 11ویں جز میں، خطیب لایا ہے، کفایہ میں امام احمد لایا ہے کتاب زہد میں. دو آدمی تھے، کسی قوم پر گزر رہے تھے، راستے پر جا رہے تھے، ایک دربار تھا، لوگ سجدے کر رہے تھے. ادھر وہ منجاور ملنگ بیٹھے تھے، لوگوں کو نہیں چھوڑتے، کچھ نہ کچھ لیتے تھے، بابا کے نام پہ شکرانہ لے کر رہتے تھے، تب جانے دیتے. ایک کو کہا شکرانہ دے دو تو اس نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر اس سے کہا ایک مکی تو کم از کم پیش کرو، ہمارے اصول خراب نہ کرو. اس نے ایک مکی کو پکڑا اور کہا یہ فلاں کے نام پر شکرانہ ہے. پھر جب وہ مر گیا تو حدیث میں ہے فدخل النار، آگ میں چلا گیا تھا وہ. دوسرے نے کہا میں وہ نہیں جو اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کسی غیر کے نام پر تقرب کروں، نذرانہ کروں. ان منجاوروں نے، ان ملنگ لوگوں نے اسے شہید کیا. فدخل الجنہ، اللہ نے جنت میں داخل کیا. کہاں نے اس پر رد کیا ہے، بالخصوص احناف کی کتابوں میں بھی رد ہے. یہ مسئلہ بالاتفاق ہے، اجماع کے ساتھ تسلیم شدہ ہے. کسی کا کوئی چیز گم ہو چکا ہو یا کوئی اور حاجت ہو، کسی دربار پر حاضر ہو جائے اور کہے کہ میرا غائب چیز مل گیا، یا میرا مریض شفا یاب ہوا، یا میرا یہ کام بن گیا، میری حاجت پوری ہوئی، تیرے نام پر سونا چاندی کانا کپڑا وغیرہ دوں گا، یہ نظر باطل ہے بلا اجماع. یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے، اجماعی مسئلہ ہے کہ یہ ناروا اور غلط کام ہے. ناروا کیوں ہے؟ 3 وجوہات ہے. ایک یہ کہ یہ مخلوق کا نظر ہے اور مخلوق کا نظر ناجائز ہوتا ہے کیونکہ نظر عبادت ہے اور عبادت تو مخلوق کی نہیں کی جاتی. دوسری وجہ یہ ہے کہ جس شخصیت کے نام پر نظر کیا جا رہا ہے کیونکہ نظر تو معمولی آدمی کی نہیں ہوتی، وہ مر گیا ہے. تیسری وجہ یہ ہے ان لوگوں کا اگر یہ عقیدہ ہو یہ ہمارے کاموں میں تصرف کر سکتا ہے اس لیے ان کے نام پر نظر کرتے ہیں تو یہ عقیدہ بالکل کفر ہے. تو نظر لغیر اللہ کفر ہے. صغرا کبرا ملانے سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ کفر ہے، یہ شرک ہے. یہ فقہاء احناف کا عقیدہ ہے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی کہ نظر لغیر اللہ قرآن مجید میں یہ شرک باقاعدہ شرک ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے. یا کریم اللہ ہر قسم کے شرک سے ہمارے حفاظت فرما.
آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔